بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس حصے کو چھپا لیا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ شرمندہ ہو کر کٹی ہوئی ناک چھپا رہا ہو، بلکہ وہ تکلیف کی شدت سے بے اختیار ایسا کر رہا تھا اور بے اختیار چیختا جا رہا تھا۔ لوگ باہر سے دروازہ پیٹنے لگے، کتنی کنیزوں اور ملازماؤں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اسے مخاطب کر کے دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ میں نے بولنے والوں میں سے ایک کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، مسلح سپاہی آگے آگے تھے اور دروازے کو پیٹ رہے تھے۔ آخر وہ کھل گیا۔ ربی بڑی مشکلوں سے گرتا پڑتا فرش پر رینگتا ہوا وہاں پہنچ کر دروازہ کھول چکا تھا۔ اسے لہو لہان دیکھ کر دو سپاہی آگے بڑھے، پھر انہوں نے اسے بازوؤں پر اٹھا لیا اور بستر پر پہنچا دیا۔ دروازے سے بستر تک پہنچنے کے دوران بہت سے افراد نے اس کی کٹی ہوئی ناک دیکھی اور حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر کسی نے فرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو چاقو ہے، اور یہ کیا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر فرش پر سے اٹھایا تو وہ کٹی ہوئی ناک کا حصہ تھا۔ عقیدت مندی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ایسے عقیدت مند بھی ہوتے ہیں جو اپنے پیر و مرشد کے قدموں تلے کی دھول اٹھا کر منہ میں رکھتے ہیں اور چاٹ کر نکل جاتے ہیں، اور وہ تو کٹی ہوئی ناک تھی، محترم ربی اسفند یار کی ناک۔ اسے دیکھتے ہی اس شخص نے ربی کے نکٹے چہرے کو دیکھا، پھر اس ناک کو اٹھا کر چوم لیا۔ اس کے بعد عقیدت مندوں کی لائن لگ گئی۔ اس کے ہاتھ سے دوسرے نے لیا، تیسرے نے لیا، سب اسے آنکھوں سے پیشانی سے لگا کر چومنے لگے۔ ادھر وہ تکلیف کی شدت سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ اسے طبی امداد پہنچانے کے لیے ڈاکٹر کو فون کیا گیا تھا۔ اسی وقت شیبہ واپس آ گئی۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، ربی کی چیخو پکار سن کر اس کے پاس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر بولی، فرہاد تم نے اسے ناک سے ہی محروم کر دیا، وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اس میں جسمانی نقص پیدا ہو گیا ہے۔ یہ اپنے مذہب کا عالم کہلائے گا مگر مذہبی پیشوا نہیں رہے گا۔ ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا تھا، اسے یہاں واپس لائے تھے کیونکہ ربی اسفند یار کا نام پورے اسرائیل میں گونجتا ہے، سب اس کے عقیدت مند ہیں۔ لیکن اب اس کی سماجی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ لوگ اس سے ہمدردی کریں گے مگر بڑی بڑی تقریبات میں ایک نکٹے کی موجودگی پسند نہیں کریں گے۔ میں اور شیبہ ربی کے دماغ میں آ گئے اور وہیں باتیں کرنے لگے تاکہ وہ بھی سنتا رہے، حالانکہ تکلیف کی شدت سے بے حال ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، تم نے میرے خلاف آج تک جتنے منصوبے بنائے، اپنے حکمرانوں اور سیاستدانوں اور فوجی افسروں سے ان پر عمل کراتے رہے مگر ان سب میں ناکام رہے، مجھے کبھی دوست نہ بنا سکے۔ شیبہ تمہارے ہی مذہب اور قوم سے تعلق رکھتی تھی اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمہارے کام آ سکتی تھی، تم نے اسے بھی دشمن بنا لیا۔ یہاں کے اعلیٰ حکمران اور افسران تمہاری حکمت عملی کے خلاف تھے، صرف چند افسران تمہاری حمایت کر رہے تھے اور تمہارے واپس آنے پر خوش تھے۔ اب وہ بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہیں گاڑی کا ایک بیکار گھسا ہوا پرانا پرزا سمجھیں گے جو کسی طرح بھی کام نہیں آ سکتا۔ یقین نہ ہو تو انہیں آواز دو، اپنی مدد کے لیے پکارو، وہ جب بھی آئیں گے تم پر تھوک کر جائیں گے۔ شیبہ نے کہا، تم نے بہت ہی اچھی سزا دی ہے، اسے جان سے مار ڈالتے تو محض زندگی سے چلا جاتا، مگر کیسے جاتا؟ اس نے تو خود ہی کہا تھا علم نجوم کے مطابق ابھی زندہ رہے گا۔ بیچارہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ زندگی 2 کوڑی کی بھی نہیں رہے گی۔ شیبہ مجھے دوسری طرف توجہ دینی ہے، میں جا رہا ہوں، تم یہاں کے اعلیٰ حکام سے رابطہ قائم کرو مگر فرہاد بن کر۔ میں سمجھ رہی ہوں، جناب شیخ صاحب نے بھی یہی سمجھایا ہے، آئندہ میں تمہارے لب و لہجے میں بولا کروں۔ اپنی قوم کے لوگوں سے یہ بات ضرور کہنا کہ شیبہ نہ رہی تو کیا ہوا، فرہاد تو ہے، وہ اس قوم کا دوست بن کر رہے گا، ان 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے شیطانوں سے انہیں محفوظ رکھے گا، اور وہ محض اس لیے ایسا کرے گا کہ یہ شیبہ کی قوم ہے اور فرہاد اپنی شیبہ کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ شیبہ نے ایک گہری سانس لی، پھر پوچھا، وہ شیبہ کتنی خوش نصیب ہوگی جسے تم چاہتے ہوگے؟ یہ میں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ تمہیں چاہتا ہوں اور آخری سانس تک چاہتا رہوں گا۔ تم پر دھوپ آئے گی میں چھاؤں بن جاؤں گا، موت آئے گی ڈھال بن جاؤں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا میں ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ کسی مہم میں تمہارے شانہ بشانہ رہ سکوں؟ تم جناب شیخ صاحب کے زیر سایہ رہ کر تربیت حاصل کر رہی ہو، یوگا کی مشقیں کر رہی ہو اور بہت کچھ سیکھ رہی ہو۔ تم ان سے پوچھو، کیا ادارے سے باہر نکلنا تمہارے لیے مناسب ہوگا؟ اگر مناسب ہوگا تو کیا وہ تمہیں میرے ساتھ کسی مہم میں جانے کی اجازت دیں گے؟ وہ سر جھکا
اٹھا کر سوچنے لگی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں سوچ رہی ہوں تم آزاد ہو، خود مختار ہو، تمہارا کوئی گھر نہیں ہے، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، تم پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا، تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہو، لیکن اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہو۔ تم چاہو تو مجھے حکم دو اور میں چلی آؤں، لیکن یہ سراسر نافرمانی ہوگی۔ جو بزرگ ہمارے استاد کا درجہ رکھتے ہیں، ان سے اجازت حاصل کرنا سعادت مندی ہے، فرما برداری ہے۔ میں تم لوگوں کے درمیان رہ کر سیکھ رہی ہوں کہ اپنی قوت اور غیر معمولی صلاحیتوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اپنے استادوں اور بزرگوں کے آگے جھک جانا چاہیے تاکہ ان کے آگے ہمارا قد چھوٹا رہے۔ تم بہت اچھی باتیں کرتی ہو، اچھی باتوں کا تعلق ذہانت سے ہے، ذہانت کا تعلق دماغ سے ہے، اور ابھی میں تمہارے دماغ میں ہوں۔ اجازت ہو تو دماغ کو چوم کر چلا جاؤں، میں یہاں رہوں گا تو تم شرماتی رہو گی۔ میری سوچ کی لہروں نے اس کے دماغ کو چوم لیا، اس کے ساتھ ہی اس نے سانس روک لی۔ میں اپنی جگہ حاضر ہو گیا، دوبارہ اس کے پاس جا نہیں سکتا تھا، جانا چاہوں گا تو دماغ کے دروازے بند ہوں گے اور وہ شرما رہی ہوگی۔ میں خیال خوانی کے دوران بڑی دیر تک سوچتا رہا تھا، آخر تھک گیا، اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ یوں نئے دشمنوں نے ہمیں بہت پریشان کیا تھا، ہمیں ہر لمحہ چوکنا رہنے کی ضرورت تھی اور ہم بالکل مستعد تھے، ہر پہلو پر دھیان رکھنا پڑتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ سپر ماسٹر کو نظر انداز کر رہا ہوں اور وہ تینوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہوں گے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ کس طرح میرے ذریعے سپر ماسٹر تک پہنچے ہوں گے۔ میں بڑی خاموشی سے اس کے دماغ میں آ کر بیٹھ گیا، اس کی سوچ پڑھنے لگا۔ اگر وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے اسے دماغی رابطہ قائم کرتے تو اس کی سوچ، آواز اور لب و لہجے میں گفتگو کرتے، لیکن مجھے ان میں سے کسی کی موجودگی کا شبہ نہیں ہوا۔ وہ تنہا سوچ رہا تھا اور پریشان ہو رہا تھا۔ پریشانی اس بات کی تھی کہ اوپر سے احکامات آئے تھے، چند لفظوں میں حکم دیا گیا تھا کہ مسٹر گراہم ہارڈلے کو بطور سپر ماسٹر خدمات کی ضرورت نہیں رہی، لہذا اسے فوری طور پر استعفیٰ پیش کرنا چاہیے۔ وہ حیران تھا اس سے کیا خطا ہوئی ہے، آج تک کسی دوسرے سپر ماسٹر نے اتنی عمدگی سے ملک کی خدمت نہیں کی، خواہ وہ خارجہ پالیسی ہو یا داخلہ پالیسی۔ سپر ماسٹر نے ان میں بڑی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور بیشتر معاملات میں کامیاب رہا تھا۔ جو سپر ماسٹر دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو کر کام کرتا تھا، اس کے پسے پشت رہ کر گراہم ہارڈلے نے اصل سپر ماسٹر کی حیثیت سے اب تک 2 حکومتوں کے تختے الٹ دیے تھے، ایک ملک کے ٹکڑے کر دیے تھے، کئی ممالک میں دہشت گردی عروج پر تھی، اسلامی بلاک کو کمزور سے کمزور تر بنانے میں اس کا ہر منصوبہ کامیاب رہا تھا۔ اس نے ایسی بیش بہا خدمات انجام دی تھیں جن کے پیش نظر اس ملک کے حکمرانوں کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے تھا، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا اور اسے تا حیات سپر ماسٹر بنا کر رکھنا چاہیے تھا، لیکن اچانک استعفیٰ طلب کا کیا جا رہا تھا۔ اس ملک کی خفیہ پالیسیوں پر عمل درآمد کے لیے سپر ماسٹر کا تقرر ہوتا تھا۔ یہ تقرری چند اہم افراد کرتے تھے، یہ افراد حکومت کے اہم شعبوں کی نگرانی کرنے اور ان میں اہم تبدیلیاں لانے کے ذمہ دار تھے۔ پچھلے دنوں گراہم ہارڈلے کے ذریعے میں نے ان افراد کا پتہ ٹھکانہ معلوم کر لیا تھا اور ان 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے میرے دماغ کے ذریعے وہاں تک رسائی حاصل کی تھی۔ وہ چند افراد جو سپر ماسٹر کی تقرری کرتے تھے، ان میں سے ایک کا نام جیری وائز، دوسرے کا نام ٹام ہارٹ، تیسرے کا ایس پارکر، چوتھے کا بیلے وینڈسر اور 5ویں کا نام جان پائرٹ تھا۔ میں جان پائرٹ کے دماغ میں آ کر معلوم کرنے لگا آخر اسے استعفیٰ دینے پر مجبور کیوں کیا جا رہا ہے۔ بات وہی تھی جو پہلے سے سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے جیری وائز اور ٹام ہارٹ تک پہنچ گئے تھے۔ یہ دونوں ان اہم افراد میں اپنی باتیں منوانے کی صلاحیتیں رکھتے تھے اور حکومت کے کسی بھی اہم شعبے میں اپنی پسند کے کسی شخص کا انتخاب کرتے تھے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے شارپروڈ اور ہارپروڈ نے یقین دلایا تھا کہ اگر ان کی پسند کا آدمی سپر ماسٹر بنایا جائے گا تو وہ نئے سپر ماسٹر کو اپنی ٹرانسفارمر سسٹم کی مشینوں سے گزاریں گے، اس کے اندر ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں پیدا کر دیں گے۔ جب ان کے اپنے سپر ماسٹر کے پاس ٹیلی پیتھی کی صلاحیت ہوگی تو پھر وہ فرہاد اور شیبہ سے کسی طور نہ کم تر ہوگا نہ ان کے دباؤ میں آئے گا۔ وہ اہم افراد شارپر اور ہارپر سے ان جدید مشینوں کا سودا کرنا چاہتے تھے، انہیں بڑی سے بڑی قیمت، بڑے سے بڑے ذرائع اور بڑے سے بڑے وسائل کا مالک بنانا چاہتے تھے، لیکن شارپر اور ہارپر نے کہہ دیا تھا ہم صرف کام آ سکتے ہیں مگر اپنے کسی راز پہ شریک نہیں کر سکتے اور وہ مشینیں ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، ہم اس کا فارمولا اور تکنیک کسی کو نہیں بتائیں گے۔ پچھلے 10 گھنٹوں سے وہ اہم افراد شارپر اور ہارپر سے مذاکرات کر رہے تھے اور اس نتیجے پر پہنچ رہے تھے کہ
میرے اور شیبہ کے خلاف محاذ بنانے کے لیے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا ساتھ بے حد لازمی ہے. ان سے دوستی کرنا ہوگی اور ان کی مرضی کے مطابق ایک ایسے آدمی کو سپر ماسٹر بنانا ہوگا جو گراہم ہارڈلے کی طرح تنہا دیانتداری اور وفاداری سے اپنے ملک کی خدمت کرتا رہے اور شارپر اور ہارپر کے مفادات کا بھی پورا خیال رکھے. پتہ نہیں وہ دونوں بھائی کیسی چال چل رہے تھے. وہ آئندہ کون شخص سپر ماسٹر بن کر آنے والا تھا. بہرحال ان کی چالاکی سمجھ میں آ گئی تھی. وہ پچھلے 10 گھنٹوں سے ان اہم افراد سے اہم معاملات طے کر رہے تھے اور مجھے اور شیبہ کو دوسرے معاملات میں الجھا رہے تھے تاکہ میں نئے سپر ماسٹر کے معاملے میں مداخلت نہ کر سکوں. میں نے شارپر اور ہارپر کے منصوبے کے عین مطابق فی الحال اس معاملے سے دور ہی رہنا مناسب سمجھا. میں نے سوچا انہیں خوش فہمی میں مبتلا رکھ کر ان اہم افراد کے پاس چپ چاپ آتا جاتا رہوں گا, ان کے طریقہ کار کو سمجھتا رہوں گا. ابھی سونیا اور پومی کا سفر جاری تھا. شیبہ تیل ابید میں مصروف تھی. ماں جی اور آنند اپنی رہائش گاہ میں خیریت سے تھے اور ہندوستان جانے کی تیاریاں کر رہے تھے. شارپر اور ہارپر ہمارے خلاف جو کر رہے تھے اس کا جواب دینا بہت ضروری تھا. لہذا میں سپر ماسٹر گراہم ہارڈلے کے پاس پہنچ گیا. میں نے سرگوشی میں کہا, ہیلو گراہم ہارڈلے. وہ چونک گیا. ایک میز کے پاس بیٹھا اپنا استعفیٰ لکھ رہا تھا. اس نے سر اٹھا کر سوچا, یہ میں نے خود کو گراہم ہارڈلے کیوں کہا؟ یہ میں نے تمہیں مخاطب کیا ہے. وہ یک بیک اچھل کر کھڑا ہو گیا. پریشان ہو کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام کر کہنے لگا, نہیں, میرے دماغ میں کوئی نہیں آ سکتا. میں بہت پراسرار ہوں. میں نے بڑی احتیاطی تدابیر کی ہیں. ساری تدابیر پانی کی طرح بہہ گئی ہیں. تم تنہا اور بے یارو مددگار ہو. تم نے خود کو اپنے ملک کا وفادار ثابت کرنے کے لیے بہت سے ملکوں کو تباہ کیا ہے. تمہارے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے. تم کون ہو؟ کیا تم فرحاد بول رہے ہو؟ کیا ٹیلی پیتھی صرف فرحاد کی جاگیر ہے؟ کیا تم نے کچھ اور لوگوں کے نام نہیں سنے؟ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا, مجھے معلوم ہے 3 بھائیوں نے بڑی حیرت انگیز مشین ایجاد کی ہے. اس کے ذریعے وہ ٹیلی پیتھی کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں. میں ان میں سے ایک ہوں. پہلے تو وہ پریشان ہوا, پھر اچانک خوش ہو کر بولا, میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور فرحاد کے مقابلے میں تم سے دوستی کا ہاتھ ملاتا ہوں. اچھا ہوا تم میرے پاس آ گئے. میری دوستی قبول کرو. میں تمہیں پوری دنیا کا بے تاج بادشاہ بنا دوں گا. جب میں تاج پہن کر بادشاہ بن سکتا ہوں تو تمہاری طرح تمہارے ساتھ بے تاج کیوں رہوں؟ جب تمہاری کھال پہن کر سپر ماسٹر بن سکتا ہوں تو پھر تمہاری کیا ضرورت ہے؟ ہاں, یہ ضروری ہے کہ پہننے کے لیے تمہارے جسم پر سے یہ کھال اتارنا ہوگی اور میں اسی لیے آیا ہوں. وہ سہم کا بولا, کیا تم مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے اپنی کسی دشمن کو زندہ چھوڑا ہے؟ تم نے تو شہر کے شہر اجاڑ دیے, ملک کے ملک تباہ کر دیے. کیا اب گڑ گڑاتے اور معافی مانگنے سے زندہ رہ سکو گے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے موت ناچنے لگی تھی. چہرہ زرد پڑ گیا تھا. میں نے کہا, تم ٹیلی پرنٹر کے ذریعے اپنے چند اہم افراد تک چند اہم اطلاعات پہنچاتے رہے ہو. چلو اس ٹیلی پرنٹر کو آپریٹ کرو. میں نے اسے وہاں سے اٹھایا. وہ ٹیلی پرنٹر کے ذریعے ان اہم افراد کو یہ اطلاع پہنچانے لگا کہ شارپر اور ہارپر اس کی کھوپڑی پر سوار ہیں. انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اگر ہم ہارڈلے کو صرف استعفیٰ دینے سے کام نہیں چلے گا, یہ ملازمت سے سبق دوش ہونے کے بعد بھی راستے کی رکاوٹ بن سکتا ہے, کسی نہ کسی معاملے میں نقصان پہنچا سکتا ہے. لہٰذا ہم اسے پہلی فرصت میں ختم کر رہے ہیں. ہم ان 5 اہم افراد جیری وائز, ٹام ہرٹ, ایس ایس پارکر, بیلے ونڈسر اور جان پائرٹ کو پہلی اور آخری وارننگ دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی چالاکی نہ دکھائی جائے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے مذاکرات کرنے کے بعد بڑی رازداری سے اہم افراد کے اس بورڈ میں تبدیلی لائی جائے گی, یہ لوگ بھی گراہم ہارڈلے کی طرح ملازمت سے سبکدوش کر دیے جائیں گے اور ایسے نئے افراد آئیں گے جن کے دماغوں تک ہم نہ پہنچ سکے تو یہ ممکن نہیں ہے. ہم ایسا کرنے والوں کو کس طرح ہلاک کریں گے, وہ یہاں آ کر گراہم ہارڈلے کی لاش دیکھ لیں اور عبرت حاصل کریں. میں نے ٹیلی پرنٹر کے ذریعے پیغام پہنچانے کے بعد اب وہاں سے اٹھو. یہ بتاؤ کتنی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد مرنا پسند کرو گے؟ وہ گڑ گڑا کر بولا, نہیں, مجھ سے کیا دشمنی ہے. میں تو دوست بنانا چاہتا ہوں. میں تو تمہارے ساتھ مل کر فرحاد کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا, الو کے پٹھے, میں فرحاد ہی بول رہا ہوں. ہاں, وہ بکھلا گیا. جلدی سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولا, نہیں, تم فرحاد نہیں ہو. تم مذاق کر رہے ہو. میں اچھی طرح جانتا ہوں فرحاد کبھی میرے پاس نہیں پہنچ سکے گا. تم لوگوں کی بات کچھ اور ہے. تم تینوں بھائی اس سے افضل اور برتر ہو, بہت ذہین ہو. تم لوگوں نے ایک حیرت انگیز مشین ایجاد کی ہے.
میں تمہاری صلاحیتوں کو سلام کرتا ہوں۔ اس نے سلام کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، میں نے اسی ہاتھ سے اس کے منہ پر تمانچہ رسید کرا دیا، پھر کہا یہ تمانچہ فرہاد کی طرف سے ہے، اسے قبول کرو۔ وہ خوف سے لرزتے ہوئے بولا کیا تم سچ مجھ فرہاد ہو؟ کیا دوسرے تمانچے پر یقین آ جائے گا؟ وہ بری طرح سہما ہوا تھا۔ میں نے کہا تم سمجھ رہے ہو نا تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، بھلا بتاؤ تو صحیح تمہیں مارنا کیوں چاہتا ہوں، اور وہ بھی کتے کی موت۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ میں نے کہا تم کتنے شہ زور تھے، کسی کو مارتے وقت تمہارا ضمیر نہیں کانپتا تھا، مگر آج تم سر سے پاؤں تک کانپ رہے ہو۔ ذرا سوچو تم کتنے ذہین اور طاقتور رہے۔ تم نے میری سونیا اور آلہ بی بی کو کوما میں ڈال دیا، تم نے میری مرجانہ کو ہلاک کر دیا، میری سباتہ تمہارے ہاتھوں مر گئی، میرا جان نثار بھائی سجاد علی تمہاری وجہ سے بے موت مر گیا، میری شریک یاد رسونتی کو ذہنی طور سے ایک ننھی سی بچی بنا دیا۔ تم اپنی مکارانہ سیاست سے نگر نگر دہشت گردی پھیلاتے ہو، مگر یہ نہیں سوچتے کتنوں کی چاہنے والیاں مر جائیں گی، کتنی بیوہ ہو جائیں گی، کتنی ماؤں بہنوں کے گھر اجڑیں گے، بچے یتیم ہوں گے، در بدر ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے اپنوں سے بچھڑ جائیں گے۔ دلیل کمینے، تیری وجہ سے میرا بیٹا پارس مجھ سے بچھڑ گیا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس دنیا میں ہے، کیا تو یقین سے کہہ سکتا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر چاروں طرف گھوم کر خلا میں تکنے لگا، جیسے مجھے دیکھ کر گڑ گڑا رہا ہو، پھر کہنے لگا میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ زندہ ہوگا، میں تمہیں تمہارا بیٹا واپس لا کر دوں گا۔ موت کو سامنے دیکھ کر زندہ رہنے کی مہلت چاہتے ہو، میرے بچے کا سہارا لے رہے ہو، میں نے جو کیا ہے اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے تمام چاہنے والوں کو واپس نہیں لا سکتا، لیکن بچے کو ہر حال میں لاؤں گا، مجھے تھوڑی سی مہلت دو۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اولاد کی محبت تھی، دشمن کے لیے فیصلے میں لچک پیدا ہونے لگی۔ میں نے سوچا اسے ماروں گا تو مر جائے گا، میرے اپنے لوگ جو اس دنیا سے اٹھ چکے ہیں واپس نہیں آئیں گے، کیوں نہ اسے زندہ رکھا جائے۔ میں نے پوچھا تم پارس کو کہاں تلاش کرو گے؟ جہاں سے وہ گم ہوا تھا وہیں سے تلاش شروع کروں گا، میں آج ہی وادی کاف جاؤں گا، تم جہنم میں جاؤ مگر مجھے میرا بیٹا چاہیے، اس کے لیے میں 7 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ 7ویں دن کے اختتام پر بیٹا نہ ملا تو تم دنیا کے جس کونے میں بھی چھپے ہوئے ہوگے میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اس کے بعد تم چپ چاپ نہیں مرو گے، تمہاری موت کا عبرت ناک تماشا ساری دنیا دیکھے گی۔ 7 دن کے لیے موت ٹل گئی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا میں صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، ابھی یہاں سے نکلو، سفر کے لیے ایک بیگ اپنے پاس رکھو، اس میں ضرورت کا سامان ہونا چاہیے، کرنسی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اور کوئی چیز ضروری نہیں ہے، تم جو کہو گے وہی کروں گا، مگر اس سلسلے میں میرا ایک اہم نقطہ سن لو، میں نہیں جانتا ابھی وہ تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے دماغ میں ہیں یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد آئیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ میں تمہارے بیٹے پارس کی تلاش میں نکلنے والا ہوں، یہ تو ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی، وہ مجھے کہیں نہ کہیں ٹریپ کریں گے، اگر میں نے پارس کو حاصل کر لیا تو وہ تمہارے بیٹے کو مجھ سے چھین کر لے جا سکتے ہیں۔ کم وقت بڑا اہم نقطہ بیان کر رہا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا رات بہت ہو چکی ہے، تم کب سوتے ہو؟ میں تھوڑی دیر بعد سونے جا رہا تھا، میرا مشورہ ابھی آرام سے جا کر بستر پر لیٹ جاؤ۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی، آرام سے لیٹ گیا۔ میں نے کہا اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دو، دماغ کو میری طرف مائل کرو، میں تم پر تنویمی عمل کر رہا ہوں۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ گھبراؤ نہیں، جب تنویمی نیند سے بیدار ہوگے تو تمہارا دماغ بہت حساس ہوگا، تم پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لو گے۔ کیا تم تھوڑی دیر تک سانس روک سکتے ہو؟ ہاں، آدھا منٹ تو روک ہی سکتا ہوں۔ جب بھی تم سانس روکو گے پرائی سوچ کی لہریں دماغ سے نکل جایا کریں گی، کوئی تمہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ نہیں کر سکے گا، میں بھی نہیں کر سکوں گا۔ وہ بے یقینی سے خلا میں تکنے لگا۔ میں نے کہا میرے ترمیمی عمل کا اثر 7 دن تک رہے گا، 7ویں دن کے اختتام پر تم اس اثر سے نکل آؤ گے۔ اس کے لیے یہی بات اطمینان بخش تھی کہ ابھی 7 دن تک زندہ رہے گا۔ وہ بڑے ذرائع کا مالک تھا، اگرچہ اب سپر ماسٹر نہیں رہے گا، تاہم اس کی پہنچ دور دور تک تھی۔ اب بھی اس کے چاہنے والے اور اس پر جان دینے والے موجود تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کر کے میرے بیٹے کو تلاش کر ہی لے گا۔ میں نے اس پر تنویمی عمل شروع کیا کیونکہ وہ ذہنی طور پر تیار تھا، اس لیے جلد ہی ٹرانس میں آ گیا، میرا معمول بن گیا۔ میں نے اس کے دماغ میں یہ بات نقش کر دی کہ وہ آج سے ٹھیک 7 دن تک صرف ایک کام کرے گا اور وہ کام ہوگا میرے
میرے بیٹے کی تلاش۔ اس سلسلے کی اہم باتیں اس کے دماغ میں نقش کرنے کے بعد میں نے کہا اب آرام سے سو جاؤ، صبح تک آرام سے سوتے رہو گے، جب آنکھ کھلے گی تو تمام کاموں کی اہمیت کو بھول جاؤ گے، صرف ایک کام کی اہمیت یاد رہے گی، تم 7 دن تک میرے بیٹے کو تلاش کرتے رہو گے۔ وہ گہری نیند سو گیا، واپس چلا آیا، اسے کچھ سزا دینا چاہتا تھا مگر بیٹے کی محبت میں سوچا اسے صحت مند چاقو چوبند رہنا چاہیے، میں اسے ذہنی یا جسمانی تکلیف پہنچاؤں گا تو یہ میرے پارس کو تلاش نہیں کر سکے گا، لہذا میں نے اس کے حال پر اسے چھوڑ دیا، 7 دن بعد دیکھا جائے گا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، مجھے سو جانا چاہیے تھا، میں نے سوچا شیبہ کو شب خیر کہہ کر سونا چاہیے، پھر خیال آیا شاید وہ مجھ سے پہلے سو گئی ہو، میں نے جناب شیخ الفارس سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے مجھے اپنے دماغ میں محسوس کرتے ہی کہا شیبہ کچھ کہہ رہی تھی، میں اس کے پاس جاؤں؟ ابھی نہیں، وہ سو چکی ہے، تل ابید میں اپنا کام نپٹا کر میرے پاس آئی تھی، تمہارے پاس جانا چاہتی تھی، میں نے کہا فرحاد کو آرام کرنے دو، صبح بات کر لینا، وہ بڑی سعادت مند بچی ہے، تمہارے ساتھ کسی مہم میں شریک ہونا چاہتی ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ ابھی وہ یہاں رہ کر بہت کچھ سیکھ رہی ہے، بڑے تجربات حاصل کر رہی ہے، حاضر دماغی کی مشقوں میں کافی آگے نکل چکی ہے، پھر بھی کچھ عرصہ اور صبر کر لیتی تو میں اسے بہت بڑی مہم میں تمہارے ساتھ روانہ کرتا، آپ اسے سمجھا دیں، وہ میری ہر بات مانتی ہے، یہ بھی مان لے گی، لیکن میں حالات کے پیش نظر اسے تمہارے قریب رکھنا چاہتا ہوں، وہ تم سے بے حد متاثر ہے۔ فرحاد وہ شیشے کی نازک سی گڑیا ہے، محبت سے سلامت رہے گی ورنہ ٹوٹ جائے گی، کیا تم اس کی حفاظت کر سکو گے؟ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسہ ہے مگر مجھ سے ایک وعدہ کرو، میں 1000 وعدے کر سکتا ہوں اور ان پر عمل کر سکتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ جو بھی کہیں گے ہماری بھلائی کے لیے کہیں گے۔ فرحاد تم اسے چاہتے ہو، وہ تمہیں چاہتی ہے، لیکن جب چاہت حد سے بڑھ جائے تو ایک دوسرے کو جسمانی طور پر طلب کرتی ہے، وعدہ کرو تم اسے طلب نہیں کرو گے، اس سے محبت کرو گے، اسے تحفظ دو گے، لیکن نہ جسمانی لگاؤ رکھو گے نہ اسے شادی کرو گے۔ میں ان کا آخری فکرہ سن کر چونک گیا، پھر میں نے پوچھا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا شادی کرنا جرم ہے؟ دیکھو بیٹے، رسوانتی کی مثال تمہارے سامنے ہے، اگر تم نے ایک ٹھوکر سے کچھ نہیں سیکھا تو آئندہ کبھی کچھ نہیں سیکھ پاؤ گے۔ وہ ذرا چپ ہوئے، پھر بولے میں تمہیں وضاحت سے سمجھاتا ہوں، تمہیں رسوانتی کو شریک یاد بنانے سے پہلے اسے مسلمان بنا لینا چاہیے تھا۔ میں ایک مسلمان عالم ہونے کے ناطے یہ نہیں کہوں گا کہ تمہیں اس کا دھرم قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن یہ اصولی بات ہے، جب دل مل جاتے ہیں اور جسم ملنا چاہتے ہیں تو دونوں کا فرض ہے کہ پہلے وہ ایک مذہب اور ایک نظریے کو اپنائیں، اس کے بعد شادی کریں۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر کہا تمہاری اسی غلطی کی سزا تم سے زیادہ رسوانتی کو مل رہی ہے اور رسوانتی سے زیادہ اس بچے کو مل رہی ہے جو نہ جانے کہاں ہوگا، ٹھوکروں میں ہوگا یا کسی ماں کی آگوش ملی ہوگی۔ میں نے ندامت محسوس کی مگر اپنے طور پر صفائی پیش کرتے ہوئے کہا جناب میری کس غلطی سے رسوانتی اس حال کو پہنچی اور میرا بیٹا مجھ سے الگ ہو گیا؟ کیا میں نے کسی سے دشمنی کرنے میں پہل کی تھی؟ ہم اس دنیا میں کیا کرتے ہیں اس کا حساب خود ہم نہیں کر سکتے، کس عمل کی کون سی سزا مادی طور پر ملتی ہے اور کون سی سزا روحانی یا قدرتی طور پر ملتی ہے، اسے انسان سمجھ نہیں پاتا۔ ایک موٹی سی بات ہے، جب بھی مذہب سے اور قانون سے باہر نکل کر کوئی کام کرو گے تو اس کا برا نتیجہ آج یا برسوں بعد ضرور سامنے آتا ہے۔ ان کی بات سمجھ میں آ رہی تھی، اگر ہم کسی شخص پر جارحانہ حملہ کرتے ہیں اور وہ کمزور ہے تو مار کھا کر چلا جائے گا، مگر کسی دن کہیں سے طاقت حاصل کر کے ہم پر جوابی حملہ کرے گا، تب ہم کہتے ہیں جیسا ہم نے کیا تھا ویسا ہی پایا۔ لیکن قدرت کسی کو ایک وقت کمزور بناتی ہے تو دوسرے وقت شاید زور بنا دیتی ہے، وہ کسی وسیلے سے بنائے آدمی لباس کے بغیر ننگا، قانون کے بغیر غیر محفوظ اور مذہب کے بغیر گمراہ ہوتا ہے، اور ضرور ہوتا ہے، وہ کتنا ہی سنبھل کر رہے۔ میں نے ڈوبتے ہوئے دل سے کہا میں وعدہ کرتا ہوں شیبہ سے شادی نہیں کروں گا، ہمارے درمیان ہوس نہیں محبت ہوگی۔ میں وعدہ کر رہا تھا مگر یقین نہیں تھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، بھلا محبت ہو اور دونوں طرف سے ہو، آگ برابر لگی ہوئی تو آدمی نہ جلے، مگر جناب شیخ صاحب کچھ سوچ سمجھ کر ہی مجھے پابند کر رہے تھے، لہذا میں پابندی قبول کر رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا ماں نیلما داسی اپنے بیٹے کے ساتھ ہندوستان کب جا رہی ہے؟ میں ابھی بتاتا ہوں۔ میں نے ماں جی کے دماغ
آگ میں جھانک کر دیکھا، وہ پھر واپس آ کر کہا وہ کل شام کی فلائٹ سے جا رہی ہیں، کوشش کرو اسی فلائٹ میں تمہیں جگہ مل جائے، ایک تو خیال خوانی کے ذریعے ان کی حفاظت کرو گے، دوسرے وہ آنکھوں کے سامنے رہیں گی۔ اچھی بات ہے، کوشش کرتا ہوں۔ جب بمبئی پہنچو گے تو وہاں کے تاج محل ہوٹل میں شیبہ تمہیں ملے گی۔ میں ایک دم سے چونک کر بیٹھ گیا، بعض مسرتیں ایسی ہی آتی ہیں، نیچے سے اوپر تک اچھال دیتی ہیں۔ میں تکلیف سے رہنے لگا، زخم دکھنے لگے تھے۔ شیخ صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا زخموں سے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، روانگی سے پہلے میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کر لینا، اب تم جاؤ۔ میں آرام سے لیٹ گیا، وہ مجھے ملنے والی تھی۔ میں اس بات کو شیبہ سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے ملنے والی تھی، لیکن بڑا فرق ہے۔ مجھ سے ملنے والی کا مطلب ہے مجھ سے ملاقات کرنے والی، اور مجھے ملنے والی کا مطلب ہے میرے ہاتھ آنے والی۔ شیخ صاحب نے ایسے ہی خیالات کی وجہ سے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی اور مجھے پابند کر دیا تھا۔ ایسے وقت ایک محبت کرنے والا چاروں شانے چت لیٹ کر چھت کو طرف گھورنے لگتا، وہاں اسے چاہنے والی نظر آتی ہے، خود بھی جاگتی ہے اور اپنے چاہنے والے کو بھی جگاتی ہے۔ ایسے وقت میری بھی نیند اڑ جاتی، میں بھی سو نہ سکتا، لیکن بھلا ہو ٹیلی پیتھی کا، چشمے زدن میں آدمی نیند کی گود میں پہنچ جاتا ہے۔ میں نے بھی دماغ کو ہدایت دی اور نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ سونیا اور پومی بابا صاحب کے ادارے میں پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے شیخ الفارس کے سامنے حاضری دی، پھر ان کے ساتھ رسونتی کے پاس آئیں۔ سونیا نے اسے گلے لگا کر پیار کیا، اس سے باتیں کی۔ اب وہ نارمل ہو رہی تھی، اس کا ذہن بچکانا نہیں رہا تھا۔ بابا صاحب کے ادارے میں ایک ملازم کا علاج بھی توجہ سے ہوتا ہے، کجا یہ کہ وہ رسونتی تھی بابا صاحب کے ادارے میں، اور ہماری زندگی میں اس کی بڑی اہمیت تھی، پھر اس کا علاج توجہ سے کیوں نہ ہوتا۔ صبح و شام اسے ڈاکٹر اٹینڈ کرتے رہتے تھے، وقت پر دوائیں ملتی تھی، نفسیاتی طور پر بھی علاج ہو رہا تھا، اس کی صحت اچھی ہو گئی تھی۔ وہ صبح کو جاگنگ اور شام کو ورزش کرتی تھی۔ شیخ صاحب کو ہدایت پر ہمیشہ ہنستے بولتے رہنے کی کوشش کرتی تھی، بس کبھی کبھی اپنا بیٹا پارس یاد آتا تھا، حالات نے اسے پتھر بنا دیا تھا۔ اب وہ روتی نہیں تھی، مگر صدمہ تو بہرحال دل میں چھپا رہتا ہے۔ وہ کہتی تھی میرا بیٹا جانے کہاں ہے، کبھی ملے گا یا نہیں، لیکن جناب شیخ صاحب فرحاد کا پتہ آپ جانتے ہیں، وہ تو مجھ سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، مجھے اپنے پاس بلا سکتا ہے یا میرے پاس خود آ سکتا ہے۔ وہ اسے پیار سے تھپک کر کہتے بیٹے پہلے تم اچھی طرح صحت مند ہو جاؤ، انشاءاللہ جلد ہی خیال خوانی کی صلاحیتیں واپس آئیں گی، تم بیٹھے بیٹھے فرحاد کے پاس پہنچ جاؤ گی، ہمارے آدمی پارس کی تلاش میں ہے، تم بھی مختلف ذرائع اختیار کر کے بیٹے کو تلاش کر سکو گی۔ سونیا اور پومی وہاں سے ایک بڑے میدان میں آئیں جو کھیل کود کے لیے وقف تھا۔ وہاں تقریباً 600 طلباء و طالبات مختلف قطاروں میں نظر آ رہے تھے، وہ سب یوگا کی مشق کر رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک اونچے سے چبوترے پر آلہ بی بی پلیتھی مارے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے سانس روکے بیٹھی ہوئی تھی۔ سونیا نے مخاطب کیا تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی، اسے خوش ہو کر دیکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر گلے لگ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پیار کیا۔ اس کے بعد آلہ بی بی نے پومی کو گلے لگا کر اس کی پیٹھ کو تھپکتے ہوئے کہا تم پہلی بار بابا صاحب کے ادارے سے باہر گئی تھی اور حیرت انگیز کامیابی حاصل کر کے آئی ہو، میں تمہیں دلی مبارکباد دیتی ہوں۔ جناب شیخ صاحب نے کہا آلہ بی بی تم سونیا اور پومی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، انہیں پورے ادارے کی سیر کراؤ اور بتاؤ کہ ہم نے کیسے کیسے حفاظتی انتظامات کیے ہیں، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ وہ چلے گئے تو وہ انہیں لے کر شیبہ کے پاس آئی۔ شیبہ ایک اٹیچی میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ سونیا اور پومی کو دیکھتے ہی خوشی سے کھل گئی، دوڑ کر ان کے گلے لگنے لگی۔ پہلی بار میری تمام ساتھی عورتیں ایک جگہ جمع ہو گئی تھی، سونیا، رسونتی، آلہ بی بی، شیبہ اور پومی، یہ 5 عورتیں تھیں۔ دشمنوں کے نقطہ نظر سے میرے پاس صرف 5 عورتوں کی ایک فوج تھی۔ پومی پہلی بار ایک بہت بڑے مہم سر کرنے گئی تھی۔ دی کلر کو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، اس کا سر کاٹ کر لانا جوئے شیر لانے سے زیادہ مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ پومی مختصر سے عرصے میں تمام خطرناک تنظیموں کے لیے چیلنج بن گئی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس کے ویڈیو فلم دشمنوں تک پہنچے تھے، وہ اسے ریکارڈ کے طور پر اپنے پاس رکھتے تھے۔ وہ اپنے خطرناک فائٹروں کو فلم دکھاتے تھے اور کہتے تھے اس لڑکی کے فائٹ کرنے کا انداز کتنا دشوار اور غیر معمولی ہے۔ ماسک مین نے اور زیادہ دہشت بٹھانے کے لیے ایک اور ویڈیو فلم تیار کی تھی جس میں دی کلر کا کٹا ہوا سر تھا۔ یہ فلم بھی تمام
तमाम खतरनाक तंजीमों के सरबराहों तक पहुंचाई गई थी। इस फिल्म में एक अदाकारा ने पोमी का रोल अदा किया था। इसमें दिखाया गया था कि पोमी ने किस तरह खतरनाक दी किलर को चैलेंज किया था और किस तरह उसे दौड़ाते हुए एक खुफिया सुरंग में ले गई थी और वहां इसके जिस्म से गर्दन अलग कर दी थी, बल्कि अलग करने के लिए न इसने चाकू इस्तेमाल किया न खुद को जहमत दी। बस ये जहानत ही की बात थी और इसने दी किलर का सार जिस तरह तन से जुदा किया था वो सब कुछ फिल्म में मौजूद था। वो सिर्फ 2 माह इदारे से बाहर रहकर वापस आई थी। अब तमाम दुश्मन सुकून का सांस ले रहे होंगे, मगर एक छुपा छुपा सा खौफ भी होगा, पता नहीं ये बला फिर कब इदारे से बाहर आएगी। मेरी दूसरी फौजी शीबा थी जो 6 माह पहले एक दुबली पतली सी और बीमार सी लड़की थी, अब एक सेहतमंद और पूरे एतमाद जिंदगी गुजारने वाली लड़की बन गई थी। इसने रबी अस्पंद यार के जेरे असर रहकर मदाम कंप्यूटर की हैसियत से बड़ी सरगर्मियां दिखाई थी। अब एक सेहतमंद और पूरे एतमाद जिंदगी गुजारने वाली लड़की बन गई थी। इसने रबी अस्पंद यार के जेरे असर रहकर मदाम कंप्यूटर की हैसियत से बड़ी सरगर्मियां दिखाई, बड़े हंगामे किए। अब इसे एहसास होता है कि वो सब बचकानापन था। रवि सिर्फ अपना मफाद हासिल करना चाहता था, इसकी परवाह नहीं थी, इसलिए कभी इसकी दुख, बीमारी और गिरती हुई सेहत का ख्याल नहीं किया। इसके बरक्स इदारे में आते ही सबसे पहले उसकी सेहत का ख्याल रखा गया, बकायदा इलाज होता रहा। वो सेहतमंद रहने और योगा में महारत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मशकों से गुजरती रही। आज वो एक हसीन और सेहतमंद दोशीज़ा नजर आती थी। दुश्मन फिलहाल इसकी टेलीपैथी से खायब थे। अब वो ये पहली बार इदारे से बाहर निकलने वाली थी, क्योंकि ना तजर्बाकार थी, इसलिए शेख साहब ने मुझे इसके साथ रहने की हिदायत की थी। मेरी तीसरी फौजी आला बीबी थी। कोई सा भी पेचीदा मसला हो वो अपनी जहानत, मंसूबाबंदी और हाजिर दिमागी से हल कर लेती थी। बाबा साहब के इदारे में हर साल 2 साल में एक नई आला बीबी का इंतखाब होता था, लेकिन पिछले 5 बरस से इस आला बीबी ने ऐसे नुमाया कारनामे अंजाम दिए थे कि इसके बाद कोई दूसरी आला बीबी इसकी जगह नहीं ले सकी थी। बाबा फरीद वास्ती इस पर बड़े मेहरबान थे। इन्होंने इसकी सलाहियतों से खुश होकर उसे स्याह मोतियों की एक माला दी थी, जो बज़ाहिर एक मामूली सी माला थी, लेकिन वो इन स्याह मोतियों में गहरे राज पोशीदा थे। वक्त आने पर वो मोती खतरनाक हथियार की तरह काम करते थे। इस हथियार को इसने शादो नाज़र ही इस्तेमाल किया था, वरना मेरी दूसरी साथी औरतों की तरह बगैर हथियार के दुश्मनों से निपटना जानती थी। दुश्मन इसके गले में स्याह चमकते हुए मोतियों को देखते थे और उसे सजावट के तौर पर पहनी हुई चीज समझकर नजरअंदाज कर देते थे। रिस्वंती अगरचे गोशा नशीन हो चुकी थी, ताहम दुश्मन आज भी इसके नाम से खौफ खाते थे और ये अच्छी तरह समझते थे कि वो किसी दिन सेहतयाब होकर इदारे से निकलेगी तो जितने दुश्मन उसे कोमा में पहुंचाने, इसके दिमाग को बचकाना बनाने के, इसे बीमार बना डालने के जिम्मेदार थे, इनसे गिन गिन कर बदले लेगी। मेरे कारीन मेरी तमाम साथी औरतों के मुतल्लिक खूब जानते हैं। इसके बावजूद मैं इनका जिक्र कर रहा हूँ। सिर्फ सोनिया का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी दास्तान इसके बगैर और इसकी दास्तान मेरे बगैर नामुकम्मल है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी तमाम साथी औरतें एक जगह जमा हो गई हों। यहाँ जमा होने का मकसद एक ही था, जब ये खतरनाक बलाएं इदारे के अंदर मौजूद होंगी तो इन टेलीपैथी जानने वालों को यहाँ नकब लगाने और इदारे के मामूली मुलाजमीन के दिमागों पर कब्जा जमा कर इन्हें आलाकार बनाने का मौका आसानी से नहीं मिलेगा। वो इन 5 का नाम सुनकर ही मोहतात हो जाएंगे। बहुत संभल कर इस इदारे में कदम रखेंगे। खुदा न खास्ता दाखिल होने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर देखा जाएगा वो क्या करते हैं और ये बलाएं क्या तमाशे दिखाती हैं। इस इदारे में कुछ अरसे तक कम से कम सोनिया, रिस्वंती, आला बीबी और पोमी का रहना जरूरी था। सिर्फ शीबा वहाँ से निकल रही थी। सोनिया ने इससे पूछा, ये तुम अटैची में सामान क्यों रख रही हो? आला बीबी ने कहा, ये बम्बई जा रही है, वहाँ से मदारस पहुँचेगी और एक स्याह खातून की हैसियत से अजंता के गारों में दिलचस्पी लेती रहेगी। सोनिया ने कहा, समझ गई, माँ नीलमा दासी का केस है और करोड़ों डॉलर के हीरों का चक्कर है, यही बात है। क्या शेख साहब इन हीरों की खातिर शीबा को वहाँ मसरूफ रखना चाहते हैं? आला बीबी ने कहा, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, इस केस के कई पहलू हैं। एक तो शीबा यहाँ से निकलकर नगर नगर की सैर करेगी, भांत भांत के लोगों से मिलेगी, तरह तरह के तजर्बे हासिल करेगी। ये अब तक एक महफूज पनाहगाह में रहकर ख्याल ख्वानी के जरिए दुश्मनों का सामना करती आई है, अब सही मानों में दुश्मनों से आमना सामना होगा। सोनिया ने चौंक कर पूछा, अरे वो हमारी आमना कहाँ है? वो भी सफर की तैयारी कर रही है क्या? उसे भी किसी महम पर रवाना किया जा रहा है? शीबा के साथ जा रही है। वो एक बेमिसाल फाइटर है। इस सफर में शीबा की बेहतरीन
انصافی ہوگی۔ میں سمجھ گیا، جناب شیخ صاحب نے کباب میں ہڈی رکھی تھی تاکہ وہ میرے اور شیبہ کی تنہائی میں چبھتی رہے۔ میں نے شیخ صاحب کے پاس پہنچ کر پوچھا، کیا آپ آمنہ کو شیبہ کے ساتھ بھیج رہے ہیں؟ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ جی ہاں، آمنہ کو ادارے میں رہ کر یوگا کی مشقیں کرنا چاہیے۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے اسے پریشان کریں گے، اس کے دماغ کو نقصان پہنچائیں گے، ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ انہوں نے کہا تم آمنہ کے دماغ میں جا کر اس کی خیریت معلوم کرو اور مجھے آ کر بتاؤ۔ میں نے ان کی ہدایت کے مطابق خیال خوانے کی پرواز کی۔ آمنہ کے پاس پہنچا تو اس نے سانس روک لی، پھر آہستہ آہستہ سانس چھوڑتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ میں فرحاد بول رہا ہوں۔ اگر فرحاد ہو تو میں تمہاری عزت کرتی ہوں، لیکن میرے پاس تمہیں پہچاننے کی کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ تم وہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے ایک ہو سکتے ہو، پلیز چلے جاؤ۔ اس نے سانس روک لی۔ میں نے واپس آ کر شیخ صاحب سے کہا، کمال ہے، یہ تو 2 روز پہلے یوگا کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ ہمارے ادارے میں بھی تنظیمی عمل کرنے والے ہیں؟ ان میں سے ایک نے آمنہ کے دماغ کو اسی طرح حساس بنایا ہے جس طرح تم نے سونیا اور پومی کے دماغ کو بنایا ہے۔ میں چپ رہا۔ انہوں نے پوچھا، اور کوئی اعتراض؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آپ اتنے بڑے ادارے کے سربراہ یوں ہی تو نہیں بن گئے ہیں، آپ کے معاملات میں اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنے سفر کی تیاری کر رہا تھا۔ سب سے پہلے میں نے مائیکل کارسن کا پلاسٹک سرجری والا میک اپ ختم کرا دیا، اپنے اصلی گروپ میں آ گیا۔ نیو یارک کا باس بدل چکا تھا، اب نیا باس یوگا کا ماہر تھا۔ اس نے بڑی رازداری سے میرا پاسپورٹ بنوایا۔ میں نے اپنے چہرے پر ہلکی سی تبدیلیاں کی۔ میں یہ عارضی میک اپ کسی وقت بھی ختم کر سکتا تھا۔ مجھے اطمینان تھا کہ اس میک اپ میں دشمن مجھے پہچان نہیں سکیں گے۔ اس عارضی میک اپ کی ایک خاص وجہ تھی۔ کوئی 4 گھنٹے پہلے شیبہ میرے پاس آئی تھی تو اس نے فرمائش کی تھی کہ وہ مجھے اصلی روپ میں دیکھنا چاہتی ہے۔ میں نے جواباً کہا، میں بھی تمہیں اصلی روپ میں دیکھوں گا، میں کسی بھی میک اپ میں چھپی نہیں رہوں گی۔ شیخ صاحب یقین سے کہتے ہیں کہ مجھے شیبہ کی حیثیت سے کوئی نہیں پہچان سکے گا۔ ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ کیا اسرائیلی انٹیلیجنس والے ہندوستان میں نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے، لیکن مجھے شاید ہی کوئی چہرے سے پہچانتا ہو۔ میں جب تک ہاسٹل میں رہی گمنام رہی، پھر ربیع اسفندیار کے ساتھ ان کی رہائش گاہ میں رہنے لگی۔ وہاں سخت پہرا رہتا تھا۔ گنتی کے چند افسران ربی سے ملنے آتے تھے، وہی مجھے صورت و شکل سے پہچانتے ہیں۔ مختصر یہ کہ مجھے پہچاننے والوں کی تعداد برائے نام ہے۔ پھر ڈمی شیبہ کے قتل ہونے کے بعد یہ پیچیدگی باقی ہے کہ وہ اصلی تھی یا نقلی۔ اکثریت اسے اصلی شیبہ سمجھ رہی ہے اور اب ربیع اسفندیار بھی اسے اصلی تسلیم کر لے گا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم نے ربی کو اس بات کے لیے مجبور کیا ہے؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔